عزیزان محترم، آج میں انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبی امی ہونا ہے، آج اس پر میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بد نصیب شخص جو اپنے آپ کو عالم فاضل اور مفتی تک کے کہتا ہے، اور اس نے باضابطہ طور پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس نے قرآن کی بھی توہین کی ہے اور صاحب قرآن کی بھی توہین کی ہے۔ اس نے یہی آیت کا حصہ پڑھ کر کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ تھے، نبی کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، یہ گستاخی کی معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بات کہی کہ قرآن کے الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہیں، اور یہ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے، بلکہ میں کھل کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس کا نام ہے طارق مسعود۔ یہ بغل کے ملک میں رہتا ہے، اور اس نے آج یہ اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ اس نے باضابطہ طور پر کہا کہ حضور کو چونکہ پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں جانتے تھے، تو جیسا اترتا تھا اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی تھی تو وہ اپنے اعتبار سے جس طرح چاہتے تھے معاذ اللہ لکھوا دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں اس نے باضابطہ عوامی سطح پر آن ریکارڈ آن کیمرہ اس نے گستاخی کی۔ تو ہم عاشق رسول کیسے چپ بیٹھ سکتے ہیں، برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور کو ہم نے تو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کی ہے، حضور سے تو ہم نے بلکہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ہم نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ اپنے نبی سے محبت کی ہے۔ تو میں وقت میں جتنی گنجائش رہے گی میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امی ہونا یہ آپ کے اندر عیب ہے یا آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، یہ میں آپ کو ثابت کروں گا۔ اور امی کہتے کس کو ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 اور پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور اس نبی امی کی شان یہ ہوگی کہ وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتار لے گا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ جو اس پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اسے مدد دے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ اترا، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی بامراد ہوئے، وہی کامیاب ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ آیہ مقدسہ جو ہے جس میں اللہ پاک نے الرسول کہا، اس رسول سے مراد کون ہیں؟ تو تفسیر خازن میں ہے کہ یہاں رسول سے باجماع مفسرین، تمام مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہاں الرسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔
اور آپ کا ذکر وصف رسالت سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول، آپ اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ حضور کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، فرائض رسالت ادا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہیں و شرائع و احکام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی توصیف میں فرمایا گیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیب کی خبریں دینے والے۔ کیا فرمایا؟ غیب کی خبریں دینے والے، بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے۔ رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، اور اس کے بعد تیسرا لفظ فرمایا امی۔ امی کا معنی یہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اصل کے، اور امی عربی میں کہا جاتا ہے بے پڑھے کو۔ کیا کس کو کہا جاتا ہے؟ بے پڑھے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ امی کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، سمجھ میں بات؟ امی کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، لکھنا ہی نہیں آتا تھا، سمجھ میں بات؟ پھر اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے اور لکھنا ہی نہیں آتا ہے، وہ اس سے نابلد ہے۔ تو ہمارے یہاں اگر کوئی بے پڑھا لکھا ہے تو ہم اس کو جاہل کہتے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ رب العالمین آپ اس سے یہ معنی نکالیں گے کہ آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، تو اس کا مطلب حضور بالکل تعلیم سے نابلد ہے۔ حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو امی کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی مفسرین نے جو بتائے ہیں وہ یہ کہ یہاں امی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا ہے، سمجھ میں بات؟ دنیا میں آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے، حتیٰ کہ جبریل امین بھی آپ کے استاذ نہیں ہے، وہ آپ کے خادم ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کے خادم ہیں۔ اور جبریل امین تو وہ ذات ہے کہ بے اجازت جبرائیل بھی ان کے گھر آتے نہیں۔ جب ان کی آل اولاد کے گھر میں بغیر اجازت کے حضور صلی اللہ بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے، تو حضور کی ذات کتنی عرفہ والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ استاذ نہیں ہے، وہ ایک پیغام رسا ہے، اللہ کا احکام لیتے تھے اور مصطفیٰ تک وہ لے کر کے آتے تھے۔ بس یہ کہ کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ استاذ ہے، یہ اس میں حضور کی توہین ہے۔ کیا ہے؟ اس میں حضور کی توہین ہے۔ تو نہ حضرت جبریل استاذ ہے اور نہ دنیا میں کوئی انسان استاذ ہے۔ تو استاذ نہیں ہے تو ان کو لکھنا پڑھنا کیسے آیا؟ تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا۔ تو تعلیم خود اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھیں۔ خلق الانسان، اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور اسے بیان کا علم سکھایا۔ اور مفسرین نے کہا کہ اس بیان سے مراد علم البیان ما کانا وما یکون، جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ ہو چکا ہے، سب از ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک، جنتی جنت میں جانے تک اور جہنمی جہنم میں جانے تک، اس بیچ کا جتنا بھی علم ہے، اس کے ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا اجمالی علم بھی اور تفصیلی علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا ہے۔ سب حضور جانتے ہیں، سمجھ میں بات؟ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، 5ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دیا،
ہر وہ چیز سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. جب اللہ خود واضح کر رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سکھایا ہے, تو جب اللہ نے سکھا دیا ہے تو ان پڑھ کیسے رہ گئے وہ؟ حضور فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما. کیا؟ انما بعثت معلما, میں تمہارے درمیان معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, استاذ بنا کر کے بھیجا گیا. استاذ بھی ہو اور پڑھنا بھی نہ آتا ہو, استاذ بھی ہو اور لکھنا بھی نہ آتا ہو, استاذ بھی ہو اور اسے کسی چیز کا علم بھی نہ ہو, تو پھر یہ تو سراسر تضاد ہے. آپ نے کبھی اپنے اسکول میں کسی ایسے استاذ کو رکھا ہے جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ہے, اور آپ اس کو استاذ بھی کہہ رہے ہیں, آپ اس کو ٹیچر بھی کہہ رہے ہو, اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں آتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امی کا مطلب وہ جو نکالتے ہیں کہ ان کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے, یہ گستاخی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں امی کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی انسان سے یا کسی مخلوق سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی علم آیا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. بات سمجھ گئے؟ اللہ نے ڈائریکٹ آپ پر جو ہے نا وہ الہام کیا ہے, وحی کے ذریعے بھیجی ہے, اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. سمجھ گئے؟ یہ دو آیت میں نے بطور تمہید کے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اب ذرا آئیے کہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اس کو ہر چیز کا علم کیسے حاصل ہے. ذرا یہ بھی ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سب سے پہلی حدیث جواہر البحار کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تادیبی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے پڑھایا ہے تو بہترین تعلیم دی ہے. تو حضور کو اگر پڑھنا آتا ہے تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے, یہ حضور کے شان میں بے ادبی کر رہا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ طارق مسعود, اس نے پہلے بھی گستاخیاں کی ہیں, لوگ ڈھیل دیتے. اس نے تو اس سے پہلے میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس نے کہا کہ معاذ اللہ حضور کو کسی بھی ایک طرح کا کوئی بھی اختیار ہے ہی نہیں, کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں. اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے, اصل میں ان کے باپ دادا نے پہلے سے غلطی کی ہے. اس لیے علماء اہل سنت جو وہابی سے اور دیوبندی سے چڑ کھاتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں, ان کے قریب نہیں جاتے ہیں, ان سے سلام نہیں کرتے ہیں, ان سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ ان کی پوری ٹولی گستاخی والی ہے. اس نے بھی گستاخی کی, اور اس سے پہلے طارق جمیل نے بھی گستاخی کی. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھا کر آپ کا چہرہ کالک سے کالک کر دیا گیا تھا, کالک لگا کر کے آپ کو معاذ اللہ پورے شہر میں گھمایا گیا تھا, ایک نبی کے شان میں. یہ گستاخیاں کیے, اور اس نے تو ساری حدیں پار کر ڈالی, ساری حدیں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا. یہاں خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی, کہ مجھے میرے رب نے ادب دی. ادب سے مراد تعلیم دی. کسی کو ادب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیم دینا ہوتا ہے, انہیں پڑھانا ہوتا ہے.
اللہ نے مجھے ادب دی تو بہترین تعلیم دی، اور ایسی تعلیم دی کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق مند دنیا میں کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ احسن انداز میں کلام کرنے والا کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ ادب جاننے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ نظافت، صفائی، پرہیزگاری، تقوی و طہارت ہر اعتبار سے حضور سے زیادہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تم حضور کو کہتے ہو کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، گویا کہ تم نے عیب دار بنا دیا۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت حسان بیٹھ کر کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حسان کیا کہے، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے آپ کو پیدا اس طرح کیا ہے جیسے کہ آپ کی چاہت تھی، آپ کی چاہت تھی۔ اچھا، یہ لکھنے کی ضرورت کب آتی ہے؟ انسان کیوں لکھتا ہے؟ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ لکھت جو کرتے ہیں وہ لکھت کیوں لکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لکھنے کی اصل وجہ یہ بتائی ہے علماء نے کہ انسان لکھتا اس لیے ہے کہ کبھی کبھی غفلت میں انسان ذہن سے وہ چیزیں بھول جاتا ہے، اور جب وہ چیزیں بھول جاتا ہے نا اور وہ چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہے تو وہ بھولی ہوئی چیز لکھنے کی بنیاد پر وہ چیزیں پھر سے یاد آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کو لکھا صرف اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے، اور جیسا معاملہ ہوا تھا سیم اسی طرح ہم اس معاملے کو پڑھنا چاہے یا اس معاملے کی جانکاری لینا چاہے، اس بنیاد پر چیزوں کو لکھا جاتا ہے، ورنہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور عرب میں لوگ جو ہے نا وہ لکھنے پر زیادہ وہ دھیان نہیں دیتے، ان کو اپنی ذہانت پر زیادہ کمال تھا، وہ لکھنے سے زیادہ ان کو اپنے دماغ پر وسوخ۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے شاعر وہ شعر تو کہتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے ذہن پر وہ چیزیں غالب تھی کہ ہمارا ذہن اتنا اسٹرانگ ہے۔ تو جب بھی نبی آئے ہیں نا تو اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ لے کر آئے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو وہ معجزہ لے کر کے آئے ہیں جو اس زمانے میں چلتا تھا، اس کی طرح جیسے جادوگروں کا دور تھا، لکڑیاں پھینکی جاتی تھی، رسیاں پھینکی جاتی تھی تو سانپ بن جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی کے مثل معجزہ دیا تھا، اسی کے مثل معجزہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ عصا لو، اور عصا کو زمین پر جب رکھو گے تو وہ فوراً کیا بن جائے گا؟ وہ اژدہا بن جائے گا۔ لیکن ان کے سانپ بننے میں اور تمہارے لکڑی کے سانپ بننے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ سمجھ گئے؟ فرق کیا ہوگا کہ وہ جو سانپ بنا ہے وہ صرف نظر بندی ہے، اور یہ جو سانپ بنے گا وہ حقیقی ہے، اور یہ سانپ جس سانپ کو نگل لے گا ان جادوگروں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ پھر سے وہ اپنی چیز کو جادوگری کے ذریعے سے واپس لے کر کے آئے، کیونکہ وہ جھوٹ پر اس کی بنیاد ہے اور یہ سچائی پر اس کی بنیاد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جھوٹ پر اس کی بنیاد ہے اور سچائی پر اس کی بنیاد ہے، اور سچائی پر کبھی جھوٹ غالب آ نہیں سکتا۔ تو جب لوگ یہ معجزہ دیکھیں گے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ہوا ہی یہی کہ سارے جادوگروں نے اخیر میں کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے تو فرعون بخلا گیا اور کہا کہ ہم ضرور تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا ہمیں سب منظور ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے جنت موجود ہے، ہم ادھر سولی پر چڑھیں گے تو ادھر ہم ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر کے آئے، یہ اس زمانے کا معجزہ تھا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ ڈاکٹری پر، طبیب پن میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم دوائیوں کے ذریعے سے سب کر سکتے تھے، اس کی بنیاد پر وہ شرک کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ کو انہی کی طرح اللہ نے معجزہ دیا۔
کہ وہ بھی بیماروں کو شفا کرتے تھے، صحت کر دیتے تھے دوائیوں کے ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ کسی کو بیماری سفید داغ کی بیماری لگتی تھی نا تو صرف ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ شفایابی عطا فرما دیتا تھا. مادر ذات کوئی اندھا ہو، پیدائشی اندھا ہو، ہاتھ لگا دیتے تھے تو آنکھوں کی بینائی چلی آتی تھی، جو کسی دواؤں سے حاصل نہیں. دوسری چیز، وہ کسی دوا سے کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، وہ مردہ بھی کھڑے ہو جایا کرتا تھا. تو یہ معجزہ دیا اس زمانے کے اعتبار سے. تو انبیاء جس زمانے میں آئے نا تو اس زمانے میں جس چیز کا چلن ہوتا تھا اسی اعتبار سے نبی کو وہ شان دی جاتی تھی، لیکن وہ شان ایسی ہوتی تھی کہ اس شان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا. جب حضور کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم فرمایا، اس زمانے میں عرب کے لوگ پڑھے تو تھے لیکن اپنے ذہن پر ان کو زیادہ غرور تھا، وہ لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بھی ایسی ذہانت عطا کی تھی کہ اے محبوب آپ ان سے پیچھے کیوں رہنے والے ہیں. سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ کبھی آپ نے بھولنا ہے ہی نہیں، کبھی آپ نہیں بھولیں گے. ایسا ذہن عطا کیا، ایسا ذہن. اور پھر امی بنایا، کیونکہ امی اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے اور اسے لکھنے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ لکھتا وہ ہے جس کو اپنے بھولنے پر یقین لکھتا وہ ہے کہ میں نے کل کیا کیا تھا اسے یاد ہو نہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو. لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہے کہ حضور سے پوچھا گیا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی تھی؟ تو حضور فرماتے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. حضور اس زمانے کے حالات کو نہیں بھولے ہیں تو پچھلے اسباق کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پچھلے اسباق کو. لیکن یہ تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ اندھیرا ہے، یہ اندھیرا، یہ ظلمت ہے، یہ قوم کو گمراہ کرنے والا یہ یوٹیوبر ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا. فیمس ہونا ہے یوٹیوب پر آ جاؤ. آج یوٹیوب نے برباد کر رکھا ہے. اسلامی لباس پہن کر کے قرآن کی توہین، جو قرآن جس کے بارے میں اللہ نے خود وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تاکید پر تاکید ہے. بے شک ہم، نحن ہم، نزلنا ہم، وَإِنَّا ہم، لحافظون ضرور، یعنی ایک جملے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کئی تاکید کہا. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ قرآن کے اندر لفظی غلطی آ سکتی ہے؟ لفظی غلطی آ سکتی ہے. اور لنس فام بن ناسیہ کے اندر وہ غلطی نکال رہا ہے کہ لنس لام تاکید ہے تو وہاں نون خفیفہ تھا اور نون خفیفہ کو حذف کر کے معاذ اللہ بائی مسٹیک آئین کے بعد الف لکھ دیا گیا اور دو زبر لکھ دیا گیا. وہ علم السیگا ہی پڑھ لیا ہوتا نا، علم السیگا درس نظامی کی کتاب ہے، کم سے کم میری ہی شاگردگی اختیار کر لیا ہوتا تو میں بتا دیتا اس کو. ہمارے اساتذہ کی بات تو بہت دور کی بات، اور اتفاق سے جامعہ میں علم السیگا میں ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، علم صرف میں ہی پڑھاتا ہوں. اس کو اتنا بھی قاعدہ نہیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی نون خفیفہ کو ہٹا کر، نون ساکن کو ہٹا کر تنوین کی شکل لے آئی جاتی ہے. تنوین بھی اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں، پڑھا ہے کہ نہیں؟ نورانی قاعدہ میں بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن کہتے ہیں. اور نون ساکن جو ہوتا ہے وہ عربی میں نون خفیفہ کہلاتا ہے، اور نون خفیفہ کو کبھی کبھی حذف کر کے اس کی جگہ پر تنوین ایڈ کر دی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے لنصفعن وہاں نون کی جگہ پر
اس کو کیا کر دیا گیا؟ تنوین کے ساتھ بدل دیا گیا ہے، لنصفعن بالناصیہ، اور تنوین کا با کے ساتھ جو ہے نا اقلاب کر دیا گیا ہے. نون ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب ہوگا کہ نہیں؟ لنصفعن بالناصیہ. اور اس کو پڑھ کر کے جاہل مطلق، جاہل اصل میں پڑھا لکھا یہ جاہل ہے، اور جاہل کہتے ہی اس کو ہے جو حق کو چھپا کر کے غلط بات کرے. ابو جہل جو تھا، عمرو بن ہشام، یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان پڑھ تھا؟ نہیں، ان پڑھ نہیں تھا. وہ عرب کا وہ شخص تھا جو کوئی بھی فیصلہ اس کے اسٹیمپ کے بغیر کوئی طے ہی نہیں پاتا تھا. جب تک اس کی سائن نہ ہو جائے، اس کا فیصلہ نہ آ جائے، کوئی معاملہ حل ہی نہیں ہوتا تھا. اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا وہ. لیکن جب اس نے حق پہچاننے سے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، سننے کے بعد بھی کنکر سے اس نے کنکر پھینک دی، انکار کر دیا. جب ہر اعتبار سے میرے آقا نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا، حق کو چھپایا، تب میرے آقا نے فرمایا یہ صرف جاہل نہیں ہے بلکہ یہ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے. یعنی وہ پڑھا لکھا تھا، اور پڑھا لکھا ہونے کے بعد جو حق کو چھپاتا ہے حقیقت میں اسے ہی جاہل کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ابو جہل کا بھائی ہے چھوٹا، جو معاذ اللہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، قرآن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور حضور کو کہتا ہے کہ یہ ان پڑھ، جبکہ حضور خود فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، نے مجھے تعلیم دی تو بہترین تعلیم عطا کی، اور کتنا سکھایا. اس کی ایک جھلک آپ دیکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصطفیٰ جان رحمت قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں تو 12 سال لگ جاتے ہیں صرف اور صرف سورہ بقرہ پڑھانے میں. کتنے؟ 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھایا تھا. کتنے سال میں؟ صرف سورہ بقرہ. اب سورہ بقرہ 12 سال میں لگ گیا تو آپ سوچو مصطفیٰ نے کیا کیا کچھ پڑھایا ہوگا، کیا کتنا علم ہے. حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھی ہے، 71 آسمانی کتابیں پڑھی ہے. جتنا ذہن اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی سامنے ریت کا میدان ہے، اور ریت کے میدان میں صرف ایک ذرہ اٹھا کر اس ذہن کو اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. اسی میں عالم ہے، اسی میں فاضل ہے، اسی میں فقیہ ہے، اسی میں مفتی ہے، اسی میں صحابی ہے، اسی میں نبی ہے، سب کے سب ہے. اور مکمل ریت کا سارا جو میدان ہے وہ تنہا اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے، تنہا مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اور ان کے بارے میں تو کہتا ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. تجھے پڑھنا لکھنا کس کے صدقے میں ملا ہے؟ آج جو قال رسول اللہ پڑھتا ہے یہ کس کا کہا ہوا ہے؟ کس کا کہا ہوا ہے؟ کن کا کہا ہوا ہے؟ یہ اسی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے جو آج قال رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور انہی کا نمک کھا کر کے انہی کی شان میں توہین کر رہا ہے. استغفر اللہ العظیم. اب آپ دیکھیے اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری شریف، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم وراء ظہری. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میرا قبلہ یہ ہے؟ یعنی میں سامنے ہی دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے. میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. اگر حضور پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو انسان دل میں کیا بول رہا ہے حضور کو کیسے پتا ہوتا؟ انسان رکوع میں کیا بڑبڑا رہا ہے یا کیا پڑھ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے؟ انسان جب پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ مجھے اگر انگلش نہیں آتی ہے، انگلش کے ورڈ نہیں آتے ہیں، اور آپ میرے سامنے انگلش پڑھتے جا رہے ہیں تو مجھے اس کا کوئی مطلب معنی مفہوم پتہ چلے گا؟
نہیں چلے گا. لیکن اگر مجھے آتی ہے اور آپ بول رہے ہیں تو میں اس کا معنی بھی سمجھوں گا, اس کا مفہوم بھی سمجھوں گا, اور اس میں جو غلطی آپ کر رہے ہیں اس کی اصلاح بھی میں کروں گا. میرے آقا جب رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو صرف میرے آقا قبلے کی جانب نہیں دیکھتے تھے, آگے کے سمت نہیں دیکھتے تھے, بلکہ جس طرح مصطفیٰ سامنے دیکھتے تھے اسی طرح عین نماز کی حالت میں مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. اور انسان آہستہ آہستہ کیا رہا ہے حضور اسے بھی سنتے تھے اور اسے بھی سمجھتے تھے, اور اس میں کوئی غلطی کرتا تھا تو حضور اس کی بھی نشاندہی فرماتے تھے. تو یہ کس کو ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اسی نا. تو امی جو بتایا گیا ہے میرے آقا کو, وہ اس لیے نہیں کہ حضور کو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو حدیث جبریل کے بارے میں کیا کہو گے؟ جب صحابہ سے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ حضور سے کوئی سوال کرے, کیونکہ کبھی بھی پہلے آ جاتے تھے سوالات پوچھنے کے لیے, تو ایک دن حضور کو جلال آ گیا, کیونکہ حضور آرام تو حضور کو بھی ضروری ہے نا آرام کرنا. تو صحابہ ڈرنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان چلا جائے. تو صحابہ ڈر سے حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے نہیں آتے تھے. تو ایک دن حضرت جبریل آتے ہیں انسانی صورت اپنا کر. حضرت عمر نے فرمایا, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, سب سے پہلے جب ہم مسلم پڑھتے ہیں تو پہلی حدیث میں یہی پڑھائی جاتی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک شخص آیا کہ جن کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا, وہ آیا اور آنے کے بعد اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا لیا اور اپنے ہاتھ کو حضور کے ران پر رکھ دیا. ہمیں حیرت ہوئی کہ آنے والا شخص کون ہے, اور پھر آ کر کے حضور سے سوال کرتا ہے مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو جس کو آتا ہے وہی جواب دے گا نا. تو کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کما قال, کا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, کتاب پر لے کر کے آئے, آخرت پر ایمان لے کر, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جبریل نے کہا صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. تو کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ آنے والا شخص سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کا جواب لے کر پھر کہہ رہا آپ نے سچ کہا. یہ کیسا آدمی ہے کہ سوال بھی کرے اس کا جواب بھی دیں. پھر انہوں نے کہا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا, او کما قال اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو کہا کہ اسلام کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, نماز قائم کرنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. تو کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. پھر کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ آنے والا شخص سلام بھی کر رہا ہے اور سوال بھی پوچھ رہا ہے اور جواب لینے کے بعد کہتے ہیں صدقتا, آپ نے سچ کہا. پھر کہا کہ متسا نے مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور ضرور پیدا کر کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا صدقتا. پھر کہا متسا, قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, کہ اس معاملے میں جتنا تم جانتے ہو نا اتنا میں بھی جانتا ہوں. اس معاملے میں ہم سے زیادہ نہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, نہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ہم دونوں اس معاملے میں برابر جانتے ہیں لیکن اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر فوراً کہا ان اشراتہا, اگر وہ دن یعنی وہ جو سال ہے وہ نہیں بتائیں گے تو کم سے کم اس کی نشانیاں بتا دیں. تو کہا ان تلد الامد ربتہا وان تری العراۃ الحفاۃ. تو حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ باندیاں نوکرانیاں اپنے آقا کو جنے گی. جیسے آج دیکھتے ہیں کہ اسپم لیا جاتا ہے, کسی نوکرانی کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پیٹ کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے, اور اس کے ذریعے سے بچہ پیدا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو گود لے لیا اپنے پاس لے لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو اصل ماں بنی تھی جس نے 9 مہینے پالا ہے وہ عورت اب اس کی نوکرانی بن گئی. یہ حضور نے فرمایا, اور فرمایا ننگے پاؤں والے, ننگے بدن والے اور چھوٹے موٹے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور قیامت کی نشانی ہے. اور یہ کہہ کر کے صدقتا کہا پھر چلے گئے.
حضور علیہ السلام نے کہا ان کو جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں. کہا ہذا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھا کر کے چلے گئے ہیں. اگر حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، حضور نہیں جانتے تھے، تو حضور کو یہ سارے سوالات کے جواب کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور جانتے تھے، حضور پڑھے لکھے، لیکن یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا ہے، دنیا میں آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے. استاذ صرف ایک ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں. سمجھ میں بات؟ اور آپ کی شان امی اس لیے دی گئی ہے کہ یہ وصف اللہ نے توریت میں بھی بیان کی تھی اور انجیل میں بھی بیان کی تھی. کیونکہ اس زمانے کے عربی لوگ اپنے ذہن پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے، وہ لکھنے میں قصر شان سمجھتے تھے. جب ان کے نزدیک لکھنا قصر شان ہے تو مصطفیٰ تو ایسے ہی بلند و بالا ہے، ایسے ہی عظمت والے ہیں. بہرحال اس کے آگے بہت ساری تفصیلات ہے جو پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر، بلکہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوران گفتگو کوئی غلطی یا خطا ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.